چیزوں کی کاریوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو آپ گدھے سے کہیں گے تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ گروڑے گنبے خر، گدھے کی اپنی حیثیت ہوگی؟ وہ آپ سے جب کہہ دے، اور جو آپ کو کہہ رہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ گدھے ہیں، وہ سب سے بڑے گدھے کہ اس کے سینے میں 10 صورتیں بھی نہیں ہیں، اس کے سینے میں 10 صورتیں بھی نہیں، 2 صورتیں بھی نہیں ہیں۔ اس جیسا بغیرت دنیا کے اندر کوئی ہے نہیں ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ بھی اس کے منہ سے نکلتا نہیں۔ 70 سال تک جب اس کے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکلا تو اس کے بعد کب نکلے گا؟ 70 سال میں جب اس منحوس کی زبان سے خاتم النبیین نہیں نکل رہا۔ ہمارے مفتی حبیب اللہ حیدرآباد والا، اس نے جلسہ کیا، اپنے مسجد اور مدرسے کا نام رکھا خاتم النبیین۔ میں نے کہا مفتی صاحب تھوکتی، بہت بغیرت آدمی، تم نے نام ایسا رکھا ہمارے وزیر اعظم کے منہ سے نکلتا بھی نہیں، خاتم النبیین کہاں اس کے منہ سے نکلے؟ یہاں کون سا طالب علم ہے جو یہ کہہ دے کہ خاتم النبیین میری زبان سے نہیں نکلتا؟ وخا خفا خا خا خفا خا 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 خاتم، کیا کریں گے آپ اس کو؟ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان، بڑے گریجویٹ، MBBS LLB اور بڑے ڈاکٹر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کرنل جرنل، وہ ایک بھڑوے نبی کے پیچھے پڑا ہوا نبی ہے، نبی کا قائم مقام ہے، مسرور احمد اس وقت، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہم لوگ کیسے مزے سے پڑھتے ہیں؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اور ہمارا وزیر اعظم تو دیکھو ہیرو میں ہوں یا وہ ہے؟ بولو، ہیرو ہم ہیں یا وہ ہے؟ لوگوں کے سر کے تاج ہم ہیں یا وہ ہے؟ اور پھر یہ بتاؤ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له خدا کی قسم اس بھڑوے کے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور لعنت ہو تمہارے اس نبی پر اور ماننے والوں پر، کروڑوں لعنت ہیں اور کچھ نہیں۔ لعنت ہو تمہارے اس نبی پر اور اس نبی کے خلیفہ پر، کروڑوں لعنتیں ہوں، اور تم پر بھی لعنت ہو کہ جاہل ابن جاہل، خنازیر ابناء الخنازیر۔ ہمارے چھوٹے معصوم طوطے، ایسے طوطے کی زبان میں ایسے قرآن پڑھتا ہے، مولوی منظور کہتے ہیں ان کے جوتے اٹھا کر سر پہ رکھ دیں۔ تو جو انسان کے بچے وہ ہاتھ کھڑا کریں، نیچے نہیں، جو جانور کے بچے ہاتھ اوپر کریں۔ جب آپ انسان کے بچے ہیں، میں آپ کے اساتذہ کا نہیں کہتا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کھلائے گا پلائے گا۔ خنزیر کوئی بھوک سے نہیں مرتا، پرندے بھوک سے نہیں مرتے، کتے بھوک سے نہیں مرتے، حافظ صاحب کے سینے میں قرآن ہے وہ بھوک سے مرے گا؟ یہ کوئی کسی بے غیرت نے آپ کو بولا ہوگا کہ مولوی بھوک سے مرتے ہیں۔ جس مولوی کو دیکھو کہ واہ زیادہ کھا کھا کر کے مرتے، شہید ہوتے ہیں، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ اس لیے آپ اپنی محنت خوب کریں گے محنت؟ آپ کو تو سلیم اللہ خان کی اولاد بننا ہے، آپ تو رشید، حسین مدنی، قاسم بالخیرات محمد قاسم نانوتوی،
آپ تو ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، آپ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آپ تو انہی کی اولاد ہیں۔ آپ کسی انگریز کی اولاد نہیں ہیں، آپ اولاد ہے انبیاء کی اولاد ہے، آپ اولاد صحابہ کی روحانی اولاد ہے، اور تابعین، تبع تابعین کے ان کے نام لیوا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو آپ اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ آپ خصوصی طور پر اپنی پڑھائی میں خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، خوب محنت کریں، خوب محنت کریں۔ سب کچھ اللہ آپ کو دے گا، سب کچھ دے گا، سب کچھ دے گا، سب کچھ دے گا۔ اتنا ہی اللہ کھلائے گا، اتنا ہی اللہ آپ کو پلائے گا، لیکن پوری دنیا کی نگاہیں آپ پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہمارا بچہ کیا بنتا، حافظ بنتا، عالم بنتا، مفسر بنتا، محدث بنتا، مفتی بنتا، قاضی بنتا، مناظر بنتا، مدرس بنتا، کیا بھلا بنتا ہے۔ اور یہ خوبیاں جب کمالات آپ کے اندر، بعض ہمارے بلوچ محسوس نہ کریں۔ اس قسم کا بے غیرت آج بھی بے غیرت ہے، یا کل بھی بے غیرت ہے، پرسوں بھی بے غیرت ہے۔ یہ اس وقت طالب علم بھی بے غیرت ہے، کل بھی بے غیرت، پرسوں بھی بے غیرت، جب یہ توجہ نہیں کرے گا، یہ زندگی میں اسی طرح بے غیرت رہے گا۔ سمجھے؟ جس کے روزانہ اخبارات پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، سمجھے؟ آپ کے پاس یہ بڑا بڑا موبائل ہے، بڑا بڑا موبائل ہے، سمجھے؟ اور میرے پاس یہ ہے، تو آپ انسان ہیں، میں جانور کا بچہ ہوں؟ بولو۔ خوشی ہے مدرسے والوں کو، بالکل، حضرت اقدس مولا عبد المجید کو بھی خوشی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، عصر کے بعد ماں سے رابطہ کر رہے، وہ آپ کی ماں نہیں ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے۔ آپ اپنے بوڑھے والد کو اطلاع کرتے ہیں کہ میں کراچی میں ٹھیک ہوں، جامعہ عثمانیہ میں صحیح ہوں، بڑی خوشی ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو اطلاع کرو، تو اطلاع آپ اپنی صحت اور تندرستی تو اس سے بھی بتا سکتے ہیں نا، لیکن آپ نے وہ لیا ہے جس کے اندر ساری رنڈیوں کی تصویریں ہیں۔ تو آپ قرآن کب دیکھیں گے؟ حدیث کب دیکھیں گے؟ آپ جب ان ننگی ننگی تصویروں کو دیکھیں گے تو پھر قرآن آپ کب دیکھیں گے؟ سمجھے؟ اس مسجد کے اندر مولوی منظور بھی آ گیا، اور اسی مسجد کے اندر آپ یہ کر دیں، اسی مسجد کے اندر گدھے کو بھی لا کر مولوی منظور کے ساتھ ہی کھڑا کر دیں، تو میں مولوی عبدالعزیز صاحب سے احتجاج کروں گا نہیں کروں گا کہ تو نے مجھے بلایا اللہ کے گھر میں اور گدھے بھی میرے ساتھ؟ اس میں لگا دو، اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ کتابیں بھی آئیں گے، قرآن مجید بھی اس میں آ جائے گا، قرآن بھی اس میں آ جائے گا، تھوڑا سا بٹن ادھر کرو، رنڈیوں کی تصویریں بھی اس میں آئیں گی، رنڈیوں کی تصویریں بھی اس میں آ جائیں گے، ادھر قرآن بھی اس میں ہے اور ادھر رنڈی کی تصویر بھی اس میں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ والدین کو اطلاع کر دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حضرت اقدس صاحب کو منع نہیں کرے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مولوی عبدالعزیز والوں کا قانون کیا ہے، وہ آپ کو ٹیلی فون استعمال کرنے سے منع نہیں کریں گے، کر لو، لیکن اخبارات میں اور ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ میں آپ سے نہیں کہتا، میں اپنے گھر کے اندر جب دیکھتا ہوں، رات کو 4 بجے اٹھا، 3 بجے اٹھا، کسی کتاب کو پڑھ رہے یا پیشاب کے لیے اٹھا، جا کر کے دیکھ رہے کہ بتی جل رہی ہے، جو کچھ جیسے دروازہ کھولا دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ نہ ظالم کو سونے کا وہ ہے، طلباء کو نہ نمازوں کا مسئلہ نہیں، تو خدا آپ کو علم کیسے دے گا؟ آپ کی نگاہ انگریز کی پتلوں میں لگی ہے، اللہ کی توجہ تیری طرف ہے، تیری توجہ انگریز کی پتلوں میں، اللہ آپ کو دے گا کیسے دے گا؟ جب تو قرآن سے منہ موڑ رہا ہے، روح گردانی کر رہا ہے، اللہ کی طرف تجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف دیکھنے کی، ننگی تصویروں کو آپ دیکھیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ کو میری ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، محمد کی ضرورت نہیں ہے، تو جب آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں بھی اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، چل۔ اس لیے جوان کے بچے بن کر کے آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو مدرسے میں قبول فرمائے، آپ کے پڑھنے، آپ کے تکرار، آپ کے مطالعہ، آپ کی رہائش، آپ کی تلاوت، آپ کی ریاضت، آپ کا مجاہدہ، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی پابندی، آپ کی یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی اور میری دعاؤں سے اللہ پاک یہ کہ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازیں، آپ کی اور ہم فقیروں کی دعاؤں سے اللہ تعالی حضرت اقدس کو